میرے بھائیوں، پہلے نمبر تے اللہ دا بڑا کرم ہے، اللہ دا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو یہ خوشی ویکھنی نصیب کی تھی۔ ورنہ تسی اپنے گھراں دے اندر، محلیاں دے اندر، رشتہ داراں دے اندر چیک کرو، کتنے ہی ایسے لوگ نے کہ جڑے ساڈے اندر موجود نہیں، جڑے کہ اس خوشی تو محروم ہو گئے۔ تے اسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانو خوشی ویکھنی نصیب کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک خوشی آوے تے خوشی بھی سانو اچھے طریقے نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ غمی آئے تے غمی دے اندر بھی اللہ پاک سانو صبر اور تحمل دے نال غمی نو بھی گزارن دی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم دے عیب جس جانور دے اندر ہون، وہ جانور اللہ دے راستے تے قربانی تے نہیں لگدا۔ فرمایا کان کٹیا ہوئے جانور دا، پہنگا ہوئے اور اس تو بعد لنگڑا ہوئے اور بیمار ہوئے، یہ 4 قسم دے عیب اگر جانور دے اندر ہون تے جانور اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ یہ 4 عیب نے جانور دے اندر، تے اسی جانور نو ویکھو رسی دے نال بن کے پٹھے بھی آپ پانے ہیں، سارا کچھ آپ دی خدمت کرنے ہیں، لیکن 4 عیب جانور دے اندر آ گئے نے، اللہ دے نے کہ مینوں ایسا جانور قبول کوئی نہیں۔ نوٹ کرنا لیے انجی 4 عیب اگر بندے دے اندر ہون تے وہ بندہ اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ وہ 4 عیب کیڑے؟ پہلے نمبر تے میرے محترم بھائیوں، جڑے بندے دے اندر شرک موجود ہے وہ اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ مشرک بندہ، شرک کرنے والا بندہ اللہ دے ہاں قبول کو نہیں، چاہے جو مرضی وہ کرتا رہے۔ اور دوسرے نمبر تے جڑا بندہ بدعتی ہے، بدعت کرنے والا ہے، وہ بھی بندہ اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ تیسرے نمبر تے میرے محترم بھائیوں، ظلم کرنے والا بندہ، زیادتی کرنے والا بندہ، کسی ماڑے بندے تے ظلم کرنے والا، اپنی بہناں تے ظلم کرنے والا، اپنے بھراؤں تے ظلم کرنے والا، اپنے علاقے تے ظلم کرنے والا، یہ بندہ بھی اللہ دے ہاں قبول، مل کے بولو اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ اور چوتھے نمبر تے جڑا بندہ حرام کمان والا، حرام کام کرن والا، حرام کھلان والا اور حرام کھان والا، یہ بندہ بھی اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ یہ 4 عیب بندے دے اندر ہون تے بندہ اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں، اور 4 عیب جانور دے اندر ہون تے جانور اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے ذرا غور کیجئے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا جا تذکرہ میں تھوڑے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرنے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی فرماتے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک ماذا تری، حکم دیتا ہے کہ اپنے پتر نو قربان کر دے۔ تے پتر ویکھو نا، پتر بھی خدمت گزار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی خدمت کیتی ہے تے ابراہیم دا پتر اج ابراہیم علیہ السلام نو کی کہندا ہے؟ کہندا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، جڑا تانوں اللہ نے حکم کیتا ہے، اے ابا جان اللہ دے حکم نو پورا کر دیو، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تے مینوں صبر کرن والیاں دے وچوں پاؤ گے۔ اگر ابا جی، اگر تانوں اللہ نے حکم، ایک ویکھو، ایک ہوندا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ڈائریکٹ ہوندے، ایک اللہ تعالیٰ بندے دے دل وچ القاء پیدا کر دے، اور ایک اللہ تعالیٰ خواب دے ذریعے بندے نو جناب کچھ خوشخبریاں دیندے نے، کچھ حکم دیندے نے،
اور نبیاں دی جڑی خواب ہے وہ بھی سچی ہویا کرتی ہے میرے محترم بھائیو جناب ابراہیم علیہ السلام فلما اسلم فتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین فرمایا اے ابراہیم تسی خواب نو سچ کر وہایا ہے اے نبی ابراہیم تسی ساڈی ازمائش تے پورے اتر گئے ہو پھر ویکھو نا ازمائش آئیے صبر کیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے آج تک جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم فرمایا میرے صحابہ قربانی کریا کرو یہ میرے باپ اور تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے جڑا بندہ آج قربانی کرتا ہے جناب حضرت ابراہیم دی سیرت تے چلدا ہے صرف دو تین بھی توجہ دے نال انشاءاللہ 2-3 منٹ دی گفتگو ہے کو آدھا گھنٹہ سی دی لانا تے صرف 2-3 منٹ والیاں باتاں سنو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی قربانی کرنی ہے تے کدے واسطے کرنی ہے میرے واسطے کرنی ہے کسی اور واسطے نہیں کرنی اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے فرمایا قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین فرمایا اے اللہ دے نبی جی قربانی کرنی ہے تے میرے واسطے کرنی ہے فرمایا میری جناب قربانی میری زندگی میری موت للہ رب العالمین اللہ واسطے پتا چلیا کوئی بھی کام کرنا ہے تے خالص اللہ دی رضا دی خاطر کرنا ہے میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی فرمایا اللہ دے نبی جی انہاں نوں پیغام دے دیو نہ ہی تہاڈا گوشت میرے کول پہنچدا جے نہ ہی تہاڈا خون میرے کول پہنچدا جے اگر میرے کول تہاڈی کوئی چیز پہنچدی ہے تے تہاڈا تقوی پہنچدا جے میرے محترم بھائیو جنہیں بھی قربانی کرنی ہے جس بندے دے اندر تقوی موجود ہوئے گا وہ دی قربانی قبول ہوئے گی حابیل اور قابیل دا واقعہ تسی سنیا ہے حابیل دی قربانی قبول ہو گئی ہے تے قابیل آندا ہے تیری قربانی قبول ہو گئی ہے میری قبول نہیں ہوئی تے حابیل آندے نے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ پرہیزگاراں دی قربانیاں قبول کرتے ہیں میرے محترم بھائیو آج کوئی شہرت دی وجہ تو اور ملیج بہان دی وجہ تو رشتہ داراں دے اندر شور شاہ دی وجہ تو کہ پتہ چلے چودھری صاحب نے ہے بڑے 1.5 لاکھ دی قربانی دیتی ہے یہ قربانی کوئی قبول نہیں ہے جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کرے گا کوئی قربانی قبول ہوئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں قربانی کرنا ہے تے جانور کو تکلیف نہیں دینی چھری کو تیز کر کے اور آسانی دے نال انہوں ذبح کرنا ہے کئی جڑے نے جناب چھریاں لگیاں نہیں ہوندیاں وہ پھر جناب 5 منٹ 10 منٹ انہوں بکرے کو ذبح کرتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور نو سکون پہنچاؤ یعنی کہ اپنا جڑا مطلب چھری وغیرہ انہوں لا کے تے پھر جانور کو ذبح کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ایک بندے دے کولوں گزرے کو جانور دے سامنے نا چھری کو لا رہا سی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ دے بندے تو اینو ذبح کرن تو پہلا کتنی باری اینو مارے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی جانور ذبح کرن لگنا ہے تے چھری اودے سامنے ذبح نہیں کرنی اور دوسرے نمبر تے ساڈے علاقے دے اندر ساڈے معاشرے دے اندر پایا جاندا ایک جانور نو دوسرے جانور دے سامنے سی ذبح کرنے ہیں یہ میرے محترم بھائیو نہیں کرنا جانور نو علیحدہ کر کے ذبح کرنا ہے تے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو یہ جڑا نا نیکی دا کام جڑا سی اج کرنا ہے قربانی کرنی ہے دعا کرو اللہ
اللہ پاک ساڈے سارے جڑے جڑے بندے نے قربانی دینی ہے اللہ انہاں دی قربانی قبول فرمائے، اور جنہاں دے کول طاقت نہیں اللہ پاک انہاں دے کیتے اعمال اور نیت دے حساب دے نال اللہ پاک انہاں دے نامہ اعمال دے اندر اللہ پاک ثواب درجہ حاصل فرمائے۔ دعا کیجیے۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے مومن بندے بندیاں ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال سارے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی اس دنیا تو چلے گئے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ کسی دا نوجوان بیٹا، کسی دی بیوی، کسی دی بہن، کسی دی والدہ، کسی دا والد اللہ اس دنیا تو چلے گئے۔ اے میرے اللہ درد دل نال دعا کرنے اللہ سارے دی قبراں دے کروڑا رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دی بشری غلطیاں نو معاف فرما کے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطا کار ہاں، بڑے سیاہکار ہاں، اللہ سانو منگنا نہیں ہوندا، اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ میں درد دل نال دعا کرنا اللہ اس کام دی اس عمل دی ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے علاقے دے اندر بڑی کمی ہے اللہ اللہ جتنے بھی آئے نے اللہ میری ماما بہنا میرے بزرگ میرے دوست اللہ جتنے بھی بے نماز نے اللہ 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جویں اے ہون تیاری کر کے آئے نے اللہ انہاں 5 ٹائم نماز واسطے تیاری کر کے مسجد اندر آن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے کاروبار دی وجہ تو پریشان نے کاروبار دے اندر برکتاں رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ جنہیں بھی بے اولاد نے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے خطا کار ہاں، اللہ دلوں موت آئے اللہ زبان دے کلمہ نصیب فرمائی۔ اے میرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیاء والممات۔ اے میرے اللہ جدو موت آئے اللہ ایمان تے آئے اللہ ساڑے قبر دے معاملات اندر اللہ آسانیاں پیدا فرمائی۔ اے میرے اللہ قیامت والے دن اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرمائی۔ اے میرے اللہ اپنے عرش سایہ نصیب فرمائی۔ اے میرے اللہ میں درد دل نال دعا کرنا اللہ جنہیں بھی میرے بزرگاں نے میرے دوستاں نے قربانیاں لیاں نے اللہ تیری رضا دی خاطر لیاں نے اللہ انہاں سارے دیاں قربانیاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ نجات دا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں اللہ اس گھر نو آباد کر دینے پہ اللہ تو انہاں دے گھراں دے اندر برکتاں رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ جویں اسی سارے ایتھے اکٹھے ہویاں اللہ سانو بیت اللہ دے اندر سارے نو اکٹھیاں فرما۔ اے میرے اللہ جویں اسی سارے ایتھے اکٹھے ہو کے بیٹھے اللہ سانو جنت اندر اس طرح اکٹھیاں فرمائی۔ اے میرے اللہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پینا نصیب فرمائی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم انصر الاسلام والمجاہدین فی کل مکان اللهم
ساڑیاں بہناں ساڑیاں ماواں ساڑے بزرگ اللہ کٹ دینے پہ اللہ انہاں مظلوم مسلمانہ دی بھی مدد فرما اللہ اسلامی حکمران جڑے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما اے میرے اللہ یہودیاں نو عیسائیاں نو اللہ دنیا دے اوتے نیست و نابود فرما عبرت دا نشان بنا اے میرے اللہ جتنے بھی فلسطینی اللہ جتنے بھی مجاہد جتنے جتنے لڑتے نے پہ اللہ انہاں دی لڑائی اللہ انہاں دی شہادتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ جو منگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے زبان تے نہیں آ سکیا میرے اللہ بن منگیا عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا